إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہجرت حبشہ کا بیان ہوا اور آج انشاءاللہ ہجرت مدینہ اور اس کے اسباب کا بیان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم کے مختلف طبقات اور مختلف درجات کو دکھلایا گیا، اور کچھ لوگوں کے احوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیان فرمائے، جن کا پہلے بیان ہو چکا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ گھڑوں اور مٹکوں کے برابر تھے، جن میں سانپ اور بچھو باہر سے نظر آ رہے تھے، کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، مختلف طرح کے عذاب جو انہیں دیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی بیان فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام سیر کراتے ہوئے ایک جگہ آئی جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ اب اس سے آگے جانے کی مجھے بھی اجازت نہیں ہے، صرف آپ ہی جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ خاص مقام جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا، یہاں تک کہ جو فرشتے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ بھی نہیں۔ جو فرشتے آپ کے ساتھ رہبر بن کر گئے حضرت جبرائیل امین، وہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں نماز عطا فرمائی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز ایک بوجھ ہے کہ جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آدمی ایک طریقے پر قید و بند کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی ملاقات تھی، اس ملاقات میں ملا ہوا ہدیہ ہے، اور یہ وہ ہدیہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھا، بلکہ آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے متعلق آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تو نماز کا تحفہ ملا، مومنین کو معراج کا وہ تحفہ دیا گیا تو یہ ان کی معراج ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس طریقے پر معراج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی ملاقات ہوئی، آپ نے اپنے اللہ سے باتیں کی، تو مومن بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ سجدے میں پہنچتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ بہرحال معراج سے واپسی ہوئی، واپسی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام احوال دیکھتے ہوئے آئے۔ راستے میں جہاں جہاں پر کفار مکہ کے قافلے تھے، آپ کو وہ قافلے بھی دکھائے گئے۔ اگر کسی کی سواری گم ہو گئی تھی، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، وہ بھی آپ کو دکھلایا گیا، اور اسی پل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ رات مجھے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی اور وہاں تمام نبیوں کو میں نے امامت کرائی، پھر ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی،
عرش و کرسی پر میں پہنچا، آپ نے ساری باتیں بیان کی۔ اہل ایمان اس بات کو سن کر یقین کر چکے کہ آپ نے جو فرمایا وہ برحق ہے، لیکن کفار وہ اس بات کا بھی مذاق اڑانے لگے کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ جس ملک شام کو جاتے ہوئے ہمیں مہینوں لگ جاتے ہیں، پھر فلسطین، پھر آسمان و زمین پر جانا، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جو باتیں عقل کے میں نہ آئیں، اللہ اور رسول کی ان باتوں کو مان لینا ہی تو ایمان ہے۔ اہل ایمان نے اس بات پر یقین کیا۔ ابو جہل نے یہ باتیں سنی تو لوگوں میں بطور تمسخر یہ باتیں بیان کرنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھا اور اٹھ کر میں فلسطین مسجد اقصی گیا، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں عرش پر گیا، یہ سارے، اور پل بھر میں واپس بھی آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں کہہ کر وہ یہ کہلوانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارا دوست ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر واقعی یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس میں ذرہ برابر شک نہیں، بالکل برحق ہیں، آپ اس طریقے کی سیر کر کے آ گئے ہیں۔ تو اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہوا۔ بہرحال واقعہ معراج ہوا، اور ادھر اہل ایمان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑھتی رہی، کافروں کی بے چینی اور ان کی پریشانیاں بھی بڑھنے جانے لگی۔ طرح طرح کی تدبیریں جو اب تک کرتے آئے تھے، ہر تدبیر میں ناکام ثابت ہوتے رہے، لیکن وہ سکون سے نہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام تھا کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ تک پیغام دیا گیا وہ پیغام آپ اوروں تک پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں، جیسا کہ طائف کا سفر پچھلے ہفتے بیان ہوا۔ آپ میلوں میں، منڈیوں میں جاتے، بازاروں میں جاتے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے۔ چنانچہ حج کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے اس موقع پر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو کفار مکہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے جاتے، اور آپ جب کسی سے باتیں کرتے تو وہ بات کرنے نہ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ آپ سے زیادہ محنت لوگوں پر کرتے تھے کہ آپ مکہ آ تو گئے ہیں، لیکن یہاں محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص ہے، اس کی باتیں مت سننا، وہ جادوگر ہے، وہ مجنون ہے، اس طرح کے وہ الفاظ کہتے۔ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے، لیکن کچھ لوگوں میں طلب پیدا ہوتی کہ دیکھ ذرا سن کر تو دیکھیں وہ باتیں کیسی کرتا ہے۔ چنانچہ یہی واقعہ ہوا مدینہ منورہ، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، وہاں کے دو قبیلے اوس اور خزرج، ان میں آپس میں جنگ بھی رہتی تھی۔ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ سن 11 نبوی میں مکہ المکرمہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت دینے کے بعد ان میں سے آپ ایک گھاٹی میں گئے، جسے عربی زبان میں عقبہ کہا جاتا ہے، ایک گھاٹی۔ اس عقبہ اور گھاٹی میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان 6 لوگوں نے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت اولا عقبہ کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے کہ عقبہ اور گھاٹی کے اندر پہلی ہونے والی بیعت۔ 6 لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن 6 لوگوں کے نام یہ ہیں: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقری اور استاد اور معلم ان کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر پر قیام کیا۔ حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ 6 لوگ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پہلی ملاقات میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور بیعت کی۔ آئندہ سال سن 12 نبوی میں پھر مدینے سے قافلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے پاس تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ ان 6 لوگوں نے کچھ جا کر محنت کی تھی، اس محنت کے نتیجے میں آئندہ سال پھر 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی گھاٹی میں ہونے والی دوسری بیعت، اسی گھاٹی اسی جگہ میں یہ دوسری بیعت 12 لوگوں نے کی۔ پھر اگلے سال اب یہ آدمی جنہوں نے اب تک ایمان قبول کر لیا تھا یہ مدینہ منورہ گئے، انہوں نے جانے کے بعد خوب محنت کی۔ آئندہ سال جو مدینہ منورہ سے لوگ آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اسی گھاٹی کے اندر ایمان قبول کیا، اس کو بیعت عقبہ ثالثہ اور اخری کہا جاتا ہے۔ یہ آخری بیعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، آپ کے مبارک ہاتھ پر 72 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اب اس طریقے پر مدینہ منورہ میں ایمان پہنچ گیا، اسلام پہنچ گیا، اور مدینہ منورہ میں مذہب اسلام پھلنے اور پھولنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ آپ نے چند چیزوں کی ان سے بیعت لی۔ سب سے پہلی بیعت میں جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو گے، یہ توحید کی دعوت تھی کہ ایک خدا کی عبادت کرو، نبی کی اطاعت کرو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہو گیا تھا۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، چوری اور زنا کاری سے بچو، کسی پر جھوٹی تہمت اور بہتان لگانے سے بچو، اور اس بات کا عہد کرو کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ چنانچہ یہ بیعت لی گئی، یہ عہد لیا گیا۔ اب یہ لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو قاری تھے، ان کے ساتھ بھیجا کہ آپ جانے کے بعد مدینہ منورہ کے لوگوں کو اسلام سمجھائیں۔ اس زمانے میں جس طرح آج معلم، استاد یا ٹیچر کہا جاتا ہے، اس زمانے میں پڑھانے اور سمجھانے والوں کو مقری کہا جاتا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں مشہور ہو گیا کہ ایک مقری آئے ہیں، یعنی ایک استاد آئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ، حضرت اسد بن زرارہ رہبر بنتے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر لوگوں تک پیغام حق پہنچاتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے والوں کی قسمت اچھی لکھی تھی کہ ان لوگوں نے اتنی تیزی کے ساتھ ایمان قبول کیا۔ اب یہ دو آدمی مستقل لوگوں پر محنت کرتے اور لوگ ایمان قبول کرتے جاتے۔ مدینہ منورہ کے دو بڑے سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے سردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ان کا ایمان قبول کرنا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور سبب اس کا یہ بنا کہ ایک مرتبہ حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کے ایک باغ میں پہنچے اور ایک حوض پر قیام فرمایا، وہاں بیٹھے تھے۔ اتنے میں وہاں سے یہی دونوں بڑے سردار حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن معاذ، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں بیٹھے ہیں۔ چونکہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسعد بن زرارہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور حضرت اسعد بن زرارہ یہ ایمان قبول کر چکے تھے۔ یہ دونوں حضرات حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ یہ دونوں حوض پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے دونوں سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر
انہوں نے دیکھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ نے اپنے ساتھی حضرت اسید بن حضیر سے کہا کہ دیکھو میں تو جا کر ان سے بات نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ وہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، میرا جا کر باتیں کرنا مناسب نہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں ذرا دھمکاؤ کہ تم نے مدینے کا ماحول بگاڑ دیا ہے، کہ تم مدینے کے غریب لوگوں کو بہلا اور پھسلا رہے ہو، یا تو اپنے اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہاری خیر لیں گے۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ ابھی تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان سے عہد لے کر گئے کہ میں جا کر دھمکا کر آتا ہوں۔ چنانچہ یہ گئے اور جا کر تلخ لہجے میں بات کی کہ اسد بن زرارہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم مدینے کے غریب لوگوں کو بہلا پھسلا رہے ہو، اپنے اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو مقری تھے، جو استاد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بات سر آنکھوں پر، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری چند باتیں غور سے سن لیں، اگر آپ کو پسند آئی تو ٹھیک ہے، پسند نہ آئی تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ تلاوت ایسی تھی کہ حضرت اسید بن حضیر نے سنا کہ دل نرم پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر میں تمہاری طرح بننا چاہوں، میں بھی تمہارے اسلام کو مذہب کو قبول کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ غسل کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، آپ ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ حضرت اسید بن حضیر نے ذرا دیر نہیں کی، غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کیے اور کلمہ توحید پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور فوراً حضرت سعد بن معاذ کے پاس پہنچے۔ حضرت سعد بن معاذ اپنے مختلف ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے دیکھ کر دور سے کہنے لگے کہ یہ وہ اسید نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، اس کے چہرے اور مہرے سے ظاہر ہو رہا ہے یہ وہ اسید نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر سے پوچھا کیا رہا، تم کیا باتیں کر کے آئے؟ حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ حقیقت میں نے ان کا جو کلام سنا وہ ایسا کلام نہیں ہے، اور اپنے ایمان کو چھپانے کے بعد ان سے کچھ باتیں کی اور یہ کہا قبیلے کے لوگ تمہارے خالہ زاد بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ جا کر ذرا ان کی خیر خبر لو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ غصے سے اٹھے اور جا کر اپنے خالہ زاد بھائی کی خیر خبر لینے گئے، لیکن جا کر دیکھا تو معاملہ اس کے برخلاف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ اسید بن حضیر نے صرف مجھے یہاں بھیجنے کے لیے یہ ترکیب اختیار کی، اگر وہ مجھے سمجھاتے تو میں نہ آتا، انہوں نے اس ترکیب سے مجھے بھیجا۔ وہ وہاں گئے، جانے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے مدینے کا کیا ماحول بگاڑ رکھا ہے، تم مدینے کے کمزور اور غریب لوگوں کو کیوں بہلا پھسلا رہے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں بھی بڑے پیار سے یہ کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اچھی اور مناسب لگیں تو آپ ہماری بات سن لینا، اگر مناسب نہ لگیں اور بہتر نہ لگیں تو پھر ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ اور خلل نہیں بنیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے سمجھ والے تھے، کہنے لگے سنائیے اور کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی۔ تلاوت کا کرنا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی وہی کہہ اٹھے جو حضرت اسید بن حضیر نے کہا تھا کہ اگر میں بھی تمہارے مذہب میں داخل ہونا چاہوں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو چنانچہ ان سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ غسل کیجئے، آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، کلمہ شہادت پڑھیے اور 2 رکعت پڑھیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہاں سے لوٹے تو دل کی کیفیت بدل چکی تھی، قبیلے والوں کے پاس آئے، آنے کے بعد یہ کہا کہ تم لوگ اے بنی عبد الاشہل کہ تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا سمجھتے ہو، یعنی میں آج تک تمہارا سردار ہوں تو مجھے کیسا سمجھا تم نے؟
سب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سمجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ یہ الفاظ اعتماد اور بھروسے کے انہوں نے کہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کلمہ توحید پڑھ کر ایمان میں داخل ہو چکا، میں تمہیں اسی کلمے کی دعوت دیتا ہوں، تم سب ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ایک سردار کا ایمان قبول کرنا تھا کہ سارے لوگ شام ہونے سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے، سب لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، صرف ایک شخص اسیرت بن مالک جنہوں نے ایمان ابھی قبول نہیں کیا، انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر ایمان قبول کیا اور ایسا موقع پایا کہ ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرتے ہی فوراً جہاد کرنے لگے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے تھوڑا عمل کیا اور بڑا اجر پایا۔ بہرحال حضرت اسیرم کے علاوہ باقی تمام قبیلے والے ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ میں ایمان پھیلنے لگا۔ اب ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اب آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اب آپ مدینہ منورہ چلے آئیے، آپ اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ بھیجیے۔ چنانچہ اب مکہ المکرمہ سے عام مسلمانوں نے ہجرت شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ یہ وہی ابو سلمہ ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت رنجیدہ ہوئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا، تو پھر وہ ازواج مطہرات میں شامل ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کی، پھر حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال بن رباح، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان خوش نصیب صحابہ کرام نے ہجرت کی اور ہجرت کا ایک تانتا شروع ہو گیا۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف لوگ ہجرت کرتے جانے لگے۔ اب مکہ المکرمہ کے اندر یہ افراتفری پھیل گئی کہ اب یہ لوگ حبشہ کے علاوہ وہاں بھی جا رہے ہیں، اب تو یقیناً اسلام مضبوطی سے پھیلے گا، انہیں کسی طرح روکو۔ چنانچہ کفار مکہ نے سب پر ظلم اٹھانے شروع کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سب لوگوں کو چیلنج کر کے کہا کہ جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ میرا مقابلہ کرے۔ میں ہجرت کرتے ہوئے جا رہا ہوں، ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، آج اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرا مقابلہ کرے۔ اس جرأت اور بہادری کے ساتھ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کے واقعات اور اسباب ہوئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سچی عظمت اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔